نہیں آپ شو بزنس سے ہٹ کے بھی عام زندگی میں بھی بندے کی کیا قدر ہے, بندہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں. جب تک لوگوں کو اس سے امید ہے یا توقع ہے تو وہ اس کی اہمیت ہے, اور جب توقع ہی اٹھ گئی غالب, کیا کسی کا گلہ کرے کوئی. جب توقع ہی آپ سے کوئی نہیں رکھ رہا تو یو آر نتھنگ, یو آر نو بڈی. جب تک میری یوٹیلیٹی ہے, میں فائدہ پہنچا رہا ہوں لوگوں کو, تو میری قدر ہے. جب میں نہیں پہنچا سکتا تو میں کوئی بھی نہیں ہوں. میں کہیں بھی مر سکتا ہوں, میں کہیں بھی رہ سکتا ہوں. لیکن فردوس صاحب کچھ رشتے تو بڑے انکنڈیشنل ہوتے ہیں. نہیں, انکنڈیشنل تھے کسی زمانے میں, اب کنڈیشنل ہو گیا ہے سب کچھ. آپ کی اپنی اولاد, آپ کے بچے, آپ کی بیوی, سب کچھ وہ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کو دے کیا رہے ہو. اگر میں مثلاً ایک مہینہ بھی خیر بہت ہے, چلو ایک مہینہ کر لیتے ہیں, ایک مہینہ اپنے بیوی بچوں کو کچھ نہ دوں تو مجھے وہ گھر سے نکال دیں گے, یا نکال دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا فائدہ کیا ہے ہمیں, آپ کیا دے رہے ہو. نہ آپ سبزی لا رہے ہو گھر میں, نہ آپ کو گوشت آ رہا ہے, نہ کھانے کو آپ کے پاس ہے, نہ دینے کو کچھ آپ کے پاس ہے, تو آپ کی یوٹیلیٹی کیا ہے. مطلب وہ تو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں نا آپ کو. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ باپ ہے, یا یہ ماں ہے, یا یہ بھائی ہے, یا اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے. رشتے نہیں ہیں امپورٹنٹ, مٹیریل, میٹر, میس, دیٹ از امپورٹنٹ. کہ ہمیں اس سے کتنا مٹیریلسٹکلی ہم کیا کچھ لے سکتے ہیں مٹیریل میں. تو اگر آپ کوئی نہیں آپ کو دے سکتا, ہی از نتھنگ فار یو. عام زندگی میں بھی ہے کہ یار کیا فائدہ, او فلانا, وہ فلانا ہے, وہ یار کیا فائدہ, کی فائدہ, کون ہے وہ جا رہا ہے, اور رہنے دو یار, اس کو کم نے کیا کرنا. اب مثلا میں آپ کو بتا, او فردوس جمال جا رہا ہے ایک بندے, او فردوس جمال جا رہا ہے, رہنے دو یار, فردوس زیادہ جائے. یعنی مجھے اس سے کیا لینا ہے, اسے مجھے کیا دے دینا ہے. یعنی اتنی ہم سیلفش سوچ ہو گئی ہے کہ ہم کسی کو اپریشیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے کسی کو. یعنی ہمیں اتنے ہم کمپلیکسڈ ہو گئے ہیں, اتنی کمپلیکس سوسائٹی ہو گئی ہماری کہ ہم کسی کی تعریف بھی نہیں کرنا چاہتے, کسی کو ٹریبیوٹ بھی نہیں دے سکتے. پیسہ اور دوسری چیزیں تو بعد کی بات ہے, کسی کے لیے تعریف کے دو جملے بھی نہیں کہہ سکتے. اس میں بھی ہم اتنے کنجوس ہو گئے. یعنی ہماری جو مینٹالٹی ہے کہ ہم کسی کو دینا ہی کچھ نہیں چاہتے, چاہے وہ تعریف ہی کیوں نہ ہو. فردوس صاحب دیکھیں, آپ کے معاملے میں اور یہ جو دو انسیڈنٹس بتائے ہیں, ان کے معاملے میں دو چیزیں ہیں نا, ایک ریل کی دنیا ہے اور دوسرا ریل ورلڈ ہے. دیکھیے آپ نے کہا نا کہ ایک ریل کی اور ایک ریئلٹی کی, اور ایک ریالٹی کی, ریل اور ریل. تو بات یہ ہے کہ اس میں شوبز انڈسٹری رسپانسبل ہے یا سماجی بحیثی ہے وین اٹ کمس ٹو شوبز پیپل, ایکٹرز اور ایکٹریسز. ان دو پرٹیکولر انسیڈنٹس کو اگر ہم دیکھ لیں تو شوبز انڈسٹری نے کہاں اون کیا, یعنی آپ نے کہا نا کچھ دے نہیں سکتے. اب اگر کام نہیں مل رہا ہے تو کیا بے یارو مددگار چھوڑ دیا جائے؟ نہیں, ہرگز نہیں. یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ اجتماعی سماجی بے حسی ہے. تو چلو آرٹسٹ سے دور کی بات ہے, ہم اپنے قریب کے رشتوں کی, جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو بیچاری کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا تو اس نے خودکشی کر لیا, مر گئی. جس طرح میں عجیب مانوس اجنبی تھا, مجھے تو حیران کر گیا, سنا ہے کل رات مر گیا وہ. تو مطلب ہم اصل میں وہ یہ نا کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی اسیس نہیں کیا. سب سے پہلے کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو ہم اپنے ہی نہیں بنے ابھی تک. اگر ہمیں اپنا احساس ہو, اپنی ہمیں پہچان ہو کہ میں کون ہوں, میں انسان ہوں, میں کس کا بیٹا ہوں, کس کا بھائی ہوں, کس کا باپ ہوں, اور میں کس کا ماننے والا ہوں, کس کا بندہ ہوں. یہ جب تک آپ اپنی اسیسمنٹ نہیں کریں گے, جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے, آپ دوسرے کو نہیں پہچان سکتے. یہ بات آپ کی درست ہے فردوس صاحب. یہ پرٹیکولرلی
میں آپ سے یہ بات اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں کنیکٹ کروں گا اس کو اپنے پریویس پوڈ کاسٹ کے ساتھ. یہ 2 خواتین تھیں پرٹیکولرلی جو اس طرح کی موت جن کی واقع ہوئی. اب کیا خواتین تھیں اس لیے ایسا ہوا, یا آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی جنسی تخصیص نہیں ہے مرد یا خاتون کے بارے میں؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے کہ میں بھی تھوڑی دیر پہلے حمیرہ اصغر علی جن کی ڈیڈ باڈی لینے سے ان کے والد نے انکار کر دیا, بھائی سامنے آتا ہے اور بھائی یہ کہتا ہے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ زندگی گزار رہی تھی, والد کو وہ کہتی تھی شوبز اور یہ وہ جو میں کر رہی ہوں میں اپنے اون پہ میں جانوں اور میرا کام جانے. ہوتا یہ ہے نا کہ خواتین کو ان کی فیملیز ڈس اون کر دیتی ہیں, اون نہیں کرتی جیسے ہی وہ شوبز کی دنیا میں قدم رکھتی ہیں. اور پھر آپ نے اسی پوڈ کاسٹ کے اندر کہا تھا کہ خواتین اگر کام کریں گی اور میں اپنے گھر کی کسی خاتون کو اجازت دے دوں گا تو کیا میں, آپ نے جو ورڈ کہا وہ ایک کنجر کی اصطلاح آپ نے سے ہو گئے ہیں. تو خواتین ہیں اس لیے ایسا ہوا کہ ان کو ڈس اون کر دیا گیا, بالکل آئسولیشن تنہائی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہوئیں اور پھر موت بھی اسی ماحول میں واقع ہو گئی, اتنی المناک موت. ویری سیڈ. میں یہ نہیں, میں کوئی وہ نہیں اس معاملے میں خواتین یا مرد کی کوئی تخصیص نہیں ہے. انسان تو ہیں, وہ بھی انسان ہے, اللہ کی مخلوق ہے, ہم بھی انسان ہیں, دونوں انسان ہیں, تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے؟ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا, دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے؟ تو خاتون ہو یا مرد ہو, شو بزنس میں ہو یا کسی اور بزنس میں ہو, یا کسی اور کام میں, کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہی پڑتا ہے نا. لیکن نہیں کرنا چاہیے ایسا سلوک جو ہے خواتین سے یا کسی بھی سے بھی. مثلاً آپ تو خواتین کی بات کرتے ہیں نا, میرے کانوں نے کیا کیا سنا ہوا ہے. تو مثلا میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں. میں جا رہا تھا تو پتہ نہیں مری کی بات تھی یا آباد میں, تو وہ 2 لڑکے جا رہے تھے دوسری سائڈ سے, تو ایک نے دوسرے سے کہا لکھا جاؤ گرا, یہ دیکھو گرا فردوس جمال روان, یہ دیکھو فردوس جمال جا رہا ہے. تو وہ اسے کہتا ہے مڑا رکھا دفاع کرو اس کو, رکھے گا جان بتے نہ رکش, یعنی نہ دیکھو اس کی طرف, مغرور ہو جائے گا, یعنی اس میں اکڑ جائے گا, مغرور ہو جائے گا. یعنی ہم کسی کی تعریف بھی نہیں کرنا چاہتے, اتنے ہم کمپلیکسڈ ہیں کہ کہیں وہ ذرا سا کاندھا یا سر نہ اٹھا لے. یعنی ہم اتنا مغلوب کرنا چاہتے ہیں دوسرے بندے کو, اتنا سپریس کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی تعریف بھی نہیں کرنا چاہتے کہ کہیں وہ مغرور نہ ہو جائے. یار خدا کے بندو, کہ جس کی جو مثلا آپ کسی خوبصورت عورت کی اگر تعریف کرتے ہیں تو آپ اس کی نہیں کر رہے, آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں جس نے اس کو بنایا ہے. آپ مخلوق کی تعریف نہیں کر رہے, خالق کی کر رہے ہیں نا. مطلب اگر خلق کی, تخلیق کی اگر آپ تعریف کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اس کے جو خالق ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو اگر ہم کسی کو خوبصورت بندہ کہتے ہیں, یار بڑا خوبصورت بندہ ہے, اگر کسی خوبصورت عورت کو آپ خوبصورت کہتے ہیں تو ایکچولی آپ اس کو نہیں کہہ رہے. بس آپ سبحان اللہ کا جو لفظ ہے, میں تو سبحان اللہ میرے منہ سے نکل جاتا ہے, اللہ پاک ہے, اللہ سبحان ہے, پاک ہے نا. تو گویا ہم کسی کی اگر تعریف کرتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ نے اللہ کی تعریف کر دی. ٹھیک. تو اس وجہ سے وہ ہم تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی خوبصورت عورت کو, مرد کو, کسی کو بھی آپ دیکھ لیں, خوبصورت چیز کو دیکھ لیں اور وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے, تو آپ سبحان اللہ کہنے میں کیا حرج ہے. ٹھیک, اتنے تو آپ کنجوس نہ بنیں. یہ